السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ خطے کا استحکام، خطے میں امن، افغانستان کے امن کے ساتھ مشروط، یہ بارہا ہم کہتے رہے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار نے بھی مختلف فورمز پر اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ افغانستان ایک گیٹ وے ہے، چاہے ہم ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کریں یا یہاں پہ جو ایک معاشی انقلاب کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین بدقسمتی سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ اشرف غنی اور حامد کرزئی کا دور اقتدار ہمارے لیے بہت بھیانک ثابت ہوا۔ اس کے بعد ایک امید پیدا ہوئی کہ افغان طالبان پاکستان میں جو دخل اندازی ہے یا دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس کی روک تھام میں کامیاب ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہماری امیدوں اور توقعات کے برعکس کچھ ایسی اٹیمپٹس ہوئیں، خاص طور پر بارڈر فورسز نے بھی ہمارے چمن کے جو علاقہ ہے بلوچستان کے جو کہ سرحد ہے ہماری، وہاں پر وہ حملہ آور ہوئے اور ہمارے ایف سی کے جوان اس میں شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ بارہا ہم کہتے رہے کہ دوحہ ایگریمنٹ پر عمل درآمد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن دوحہ جو معاہدہ تھا اس کی پاسداری افغانستان نے نہیں کی، اور ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک خیر سگالی کے طور پر اور ایک گارنٹی کے طور پر پاک افغان طورخم بارڈر 9 روز بندش کے بعد کھول دیا ہے اور تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بارڈر بندش کے باعث چند دن بہت زیادہ رش لگا رہا، آپ نے دیکھا جو وہاں پہ کنٹینرز تھے وہ بھی وہاں پہ پھنسے رہے، ٹریڈ رک گئی، متاثر ہوئی۔ لیکن اب جب امیر خان متقی جو کہ قائم مقام وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ہمارے ناظم الامور سے ملاقات کی اور اس چیز کی شورٹی دی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ بات جو امریکہ میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان جو امریکہ کے ہیں، ٹام ویسٹ، انہوں نے اس کی تفصیلی رپورٹ جاری کی، بات کی میڈیا سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ افغان حکومت انہیں روکنے میں ناکام ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی پناہ گاہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور ہم پہلے سے کہتے رہے کہ افغانستان میں جو سیو ہیونز ہیں، جو وہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس پر ہم آج تفصیلاً بات کریں گے، اور اپنے مہمان ایکسپرٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پینلسٹ جن کا ہم آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں نجم الثاقب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق سفیر ہیں افغان امور، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر آپ کی گہری نظر ہے، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ کی تو بے پناہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا بھی تعارف کریں کام ہے۔ بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ متین حیدر صاحب ہر دل عزیز، ہمارے سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھی، آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے شو میں آپ کی جو قیمتی رائے ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ بین الاقوامی امور کی ماہر، ملک سے باہر ہیں، ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نجم الثاقب صاحب، میں نے تمہید باندھ دی، کس طرح لگتا ہے آپ کو اب کوئی امن کی آشا یا کوئی خوشحالی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ امید ہمیں ہے افغانستان سے اب مداخلت نہیں ہوگی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ امن کی آشا آپ نے کہا ہے تو مجھے وہ والی نہیں سر، وہ والی نہیں، اس طرح کی تو امن کی آشا ہماری بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے اس وقت یہ جو پروگرام ہے نا آپ کا ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ لگا ہے بڑا مقبول پروگرام ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے پروڈیوسر، آپ کی ٹیم اور آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ایسا کہ یعنی غیر جانبدارانہ، تو خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام کا حصہ بن کے۔ ایک اور چیز ہے کہ چونکہ پی ٹی وی سے بہت پرانا واسطہ ہے، آپ کا جو یہ چینل ہے نا، یہ ان جگہوں پہ بھی دیکھا جاتا ہے جہاں پہ انگریزی نہیں بولی جاتی، آپ کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، ان لوگوں میں جو اس وقت پریشان ہیں کہ یار یہ جو خبریں مل رہی ہیں، پہلے تو ان کو اس کا مقصد سمجھایا جائے، اس کا کیا ہے، پھر ہو کیا رہا ہے، تو کیا ہمارا پاکستان محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ ادھر سے ان کو خبر ملتی ہے، اب آپ کے ایسٹرن بارڈر سے یعنی مشرق کی طرف سے، ہندوستان سے، ادھر سے آج تک کبھی خوشی کی خبر نہیں آئی، ادھر سے اب ہمارے ویسٹرن پر جو ہے وہ ایک یعنی آپ نے جو صورتحال بتائی، اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا اپنے ان تمام دیکھنے والے جو آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب آپ یہ سنتے یا دیکھتے ہیں کہ جی افغانستان سے دہشت گردی ادھر ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس طرف آ رہی ہے، ٹی ٹی پی ایک بلا ہے جس کو کہ طالبان جو ہیں وہ یعنی ان کی چھتری یعنی ان کے اوپر ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے، تو دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ کی جو پاک فوج ہے یا آپ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا آپ کا دفتر خارجہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا
کہ جو آپ کا فارن آفس ہے وہ آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے جب ناظم الامور کا ذکر کیا جو افغانستان میں ہمارے ہیں کہ پہلے آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسائل ہیں اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, ہم نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کہہ رہی ہے. اور اب اگر آپ پیچھے دیکھیں نا پچھلے 3 مہینوں میں آپ دیکھیے کہ ایک تواتر کے ساتھ آپ کو واشنگٹن سے یہ پتہ لگے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی واپس آ گئی ہے. پرسوں مجھے القاعدہ کا نام بھی اس میں یعنی دوبارہ سے نظر آنا شروع ہوا. میرے نالج میں یہ تھا کہ القاعدہ جو ہے وہ تو اب ختم ہو چکا ہے, لیکن ابھی یعنی پرسوں سے آنا شروع ہوا. یہاں تک ہوا کہ اب یعنی طالبان جو اس وقت کابل پہ رول کر رہے ہیں وہ ان القاعدہ کے کچھ ممیز لوگوں کو, کچھ ممتاز لوگوں کو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں کو پوزیشن بھی دینے کی بات, پارٹنرز بنے ہوئے. بالکل. اچھا اب یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں میں اگر دیکھوں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے یا پاکستانی سفارتکار کے, تو میں نے اس وقت جو بڑی آپ نے جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی ہے, آپ نے کہا جی کہ آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے کاسا آتا ہو, ٹاپی آتی ہو, تمام پروگرام آتا ہو, جی ہاں یہ سارا کچھ آتا ہو. اس وقت میرے دماغ میں وہ نہیں ہے. اس وقت میرے دماغ میں یہ ہے, یہ جو آپ نے طورخم کی بات کی ہے کہ افغانستان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی ہے کہ پاکستان سے اس کا مستقبل وابستہ ہے, جڑا ہوا ہے. بالکل بہت یہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اور یہ 4-5 دن 6 دن جتنے بھی ہم نے طورخم کا کیا ہے, دیکھیے یہ اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو جائیں گے ہی ٹرک ہمارے. اب ان ٹرکوں کو آپ لے کے جا رہے ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ آپ ضرور کریں, لیکن اس کے اندر ڈالر تو نہ یعنی لے کے جائیں واپس. اس کے اندر آپ یہ ہماری جو جتنی سمگلنگ کا حساب کتاب ہے اس کو تو افغانستان کو 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب سمجھنی بڑی ضروری ہیں اور متین صاحب مجھ سے ایگری کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ وہ وارن ٹارر ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, امریکہ یہاں سے چلا گیا 20 سال رہ کے, اب انہوں نے رہنا تو پاکستان کے ساتھ ہی ہے. تو پہلی بات تو ان کو جغرافیائی ان کو صورتحال سمجھنی ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ کہنا اور مان جانا اور وعدہ کرنا کہ جی ہماری طرف سے کوئی نہیں آئے گی, ہم سیف ہیونز نہیں دیں گے, ٹی ٹی پی کو ہم روکیں گے, باقاعدہ طور پہ لکھ کے بات کر کے انہوں نے طے کیا. ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا. تو اس کی طرف ذرا توجہ دیں کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت کی آخری بات کر رہا ہوں اور اپنے افغان بھائیوں کو اور خاص طور پہ جو وہاں پہ کابل پہ حکومت ہے کہ پاکستان کے پاس یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف آپ کی آپشن ہے, ہمارے پاس اور بھی آپشن. جی وہ آپشن سمجھ بھی گئے ہوں گے. متین حیدر صاحب, نقطہ یہ ہے ایمبیسڈر صاحب کا کہ افغانستان جو غیر فطری اتحاد کا حصہ بنا رہا, ہندوستان کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا پاکستان میں ہوتا رہا, چلیں ہم وہ ایک جو ریلیجس فیکٹر ہے اس کو نکال دیتے ہیں, اشرف غنی میں بھی اور کارزئی میں بھی, دونوں میں. لیکن اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فطری طور پر, جغرافیائی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, نہ صرف سرحدوں میں جڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم ٹریڈیشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں, مذہب سے بھی جڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے اب بھی کچھ ایسے عناصر ہیں معذرت کے ساتھ جن کو وہاں کے لیفٹسٹ, ایکسٹریم لیفٹسٹ کہتے ہیں, کیا وہ اب بھی دے آر پارٹ آف اٹ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ لیفٹسٹ عناصر ہیں, لیکن ہاں ایک جو نجم الثاقب صاحب نے جملہ کہا کہ افغان عوام کو اور افغان بھائیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہزاروں برس کا تعلق ہے اور یہ ہزاروں برس کی یہ راداریاں, ایک چمن کی اور دوسری طورخم کی. اور دیکھیے طورخم کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا تو بالکل جو دور دراز سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ٹیریٹری ہے اس میں وہ سٹرکچر بنا رہے ہیں. پاکستان وارن کرنا ہے بار بار کہ بھائی ہماری اجازت کے بغیر آپ یہ سٹرکچر, یہ چیک پوسٹیں نہیں بنائیں. جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کر دی پاکستانی پوسٹوں اور پاکستانی حکام پہ. اس کے بعد پھر پاکستان نے کوئی آپشن نہیں تھا کہ سرحد بند کر دی جائے. پھر آپ نے حوالہ دیا ناظم الامور پاکستانی اور ان کی ملاقات امیر خان متقی کا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی. اس کے بعد کل بارڈر کھول دیا گیا. تو یہ وہاں پہ ان کی ہو رہی ہے ٹریڈ اور ملکوں کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی, سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. ٹریڈر جو ڈالر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ سمگل ہو کے آ رہا ہے. اب جو ہے ان کی نیت میں آ گیا فطور صاف بتائیں. ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. چین کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے, برطانیہ کے ساتھ کیا ہے, منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے ہیں. تو دوسری چیز جو انہوں نے بھی ہائی لائٹ کی اور وہ میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ القاعدہ کے اہم رہنما کی پوزیشنز کے اوپر اس وقت طالبان حکومت میں موجود ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آل انکلوسیو کہتے تھے وہ یہ آل انکلوسیو تھا. یہ انکلوسیو ہے کہ انہوں نے وہ تو براڈ بیس وہ براڈ بیس یہ ہم سرکاسٹکلی کہہ رہے ہیں بالکل کہ یہ انہوں نے اس انکلوسیو کی بجائے یہ جو چیز کی ہے. اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹ, امریکی انتہائی موقر ذرائع ابلاغ کی رپورٹس, پالیسی میکرز کی رپورٹ کہ یہ اس کا پارٹ ہیں, اس وقت اندر موجود ہیں. اور یہ تحقیق کرنی ہوگی یقینی طور پہ کہ ایک تو انڈیا کی پریزنس ابھی بھی وہاں پہ ہے, اس لیے کہ ٹی ٹی پی کو جو فائننسنگ اور جو ان کو سپورٹ اور تمام تر چیزیں مل رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں. یا تو طالبان رجیم کابل میں اسے یہ پتہ ہے تو وہ جان بوجھ کے پردہ پوشی کر رہا ہے, چھپا رہا ہے, اور یا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں جی یا پھر ان کی مرضی اس میں شامل یا پھر ان کی مرضی اس میں شامل ہے. گروپ بیچ میں آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹی ٹی پی کو اور پاکستانی حکام کو اور ان کو جو ایک ٹیبل پر لائیں گے, پھر ہم اس چیز پر تیار بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پر بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں کراچی کے جید علماء بھی تھے. بالکل ایفرٹ کی گئی تھی کہ افغان طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کو انگیج کیا جائے. وہ انگیج ہوئے بھی, وہاں پہ بات چیت کے لیے آئے بھی. ان کا انتہائی ایروگنٹ ان کا کانڈکٹ تھا, بات چیت کے کئی ادوار ہوئے, لیکن انہوں نے بڑی وائلیشن کی. جی انہوں نے بہت وائلیشن کی. اب اس کا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت کے نقطے کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان کو فیصلہ کن جو ہے وہ کارروائی کرنی ہوگی, چونکہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے. ٹاکس ختم ہو چکے ہیں, انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کہہ چکے ہیں وزیر اعظم, اور ہمارے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ they will have to surrender. اور پاکستان کی جو رٹ ہے وہ بارڈر ایریاز میں اسٹیبلش کی جائے گی. اسپیشلی جو افغان سٹیزنز کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, یہ اس فتوے کی بھی خلاف ورزی ہے جو ان کے اسپریچول لیڈر ملا ہیبت اللہ نے دیا. یہ نقطہ جو ہے جی ایک فکرہ صرف یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے. شکریہ. کہ جب ہم فیصلہ کن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اب افغانستان پہ حملہ کرنے لگا. ہاں یہ قطعاً حملے کا یہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ سخت فیصلے جو کرنے ہیں یہ وہ ہوں گے, وہ ان میں سے شاید وقت آ گیا. مطلب ہمیں نہ مجبور کیا جائے, یہ کہا ہے ہمارے سپاہ سالار نے بھی یہ بات کہی ہے, اور یہ ہمارے آفیشلز بھی یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں. اب تو افغانستان کو بات کو ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح متین حیدر صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت تمہید باندھی اور کچھ ماضی کے تلخ تجربات کا بھی ذکر کیا. ملا ہیبت اللہ کا فتویٰ جب سامنے آیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف کسی بھی جنگ کو ناجائز قرار دے دیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے 2 مرتبہ پہلے بھی, بلکہ مختلف علماء کرام نے جو کہ ہمارے سعودی عرب سے بھی جن کا تعلق, انہوں نے بھی اس کو اس طرح کے جہاد کو جو ہے وہ فتنہ قرار دیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو پھر وجہ کیا ہے؟ کوئی نئی پروکسی دیکھ رہی ہیں آپ, یا آپ لگتا ہے کہ ابھی تک وہ ایک بیٹل فیلڈ والا اور وہ ایک پرانا گھسا پٹا فارمولہ جو ہے اب بھی اس پر عمل درآمد جاری ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک گورنمنٹ کی فارمیشن جو کہ ایک سٹیٹ وہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ایک سٹیٹ کی طرح فنکشن کریں گے. ان کو سٹیٹ حادثاتی طور پہ مل گئی ہے اور شاید وہ میرے خیال میں اس کے لیے تیار نہیں ہے. سٹیٹ رن کرنا ایک اس کا میکینزم ہوتا ہے, اس کی ایک پوری مشینری ہوتی ہے. تو پہلے تو وہ ڈاماڈول ادھر ادھر کام چلتا رہا اور پاکستان نے ان کی بہت سپورٹ کی. فاکس نیوز پہ جنرل میکنزی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آئی ہیو لاٹس آف ریگریٹس. تو ہم بھی اب یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے بھی ریگریٹس کی لسٹ تو بہت بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم نے ہمیشہ ان کو بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے اور ہمارے بھائی ہی ہیں, ہمارے ہمسائے بھی ہیں. اور جب کوئی ان کے لیے نہیں بولتا تو ہم ہوتے ہیں جو ان کے لیے بولتے ہیں اور یہ مجبور کرتے ہیں پوری دنیا کو کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. جب دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں کریں گے تو ہم ان کو ٹیبل پہ لا کے بات کروا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ایک سیاسی قوت کے طور پر جو ہے پیش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اگر ہم بھی جنرل میکنزی کی طرح کہیں کہ ہمیں بھی ریگریٹ ہے تو ہم ریگریٹس نہیں کہیں گے,
ہمارے پاس پلان بی اور سی جو ہے وہ بہرحال ہمیشہ سے موجود رہا ہے. ہم ایک ایسی جغرافیائی حقیقت ہے کہ ہمارے پلان اے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کا چلے ہی, تو آپ کا بی اور سی جو ہے وہ ریڈی ہی رہتا ہے. لیکن افغان گورنمنٹ کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جیسے سفیر صاحب بتا رہے تھے کہ چند ارب ڈالر آ جانے کی امید سے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ 1 to 10 کے اسکیل پہ 11 پہ نہیں چلا جانا چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, ایران ہے, تاجکستان ہے, وہ ان سب کے ان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں, وہ ان کو وہ بیل آؤٹ پیکج کبھی بھی نہیں دیتے جو ہم ان کو دیتے ہیں. بالکل. اور ریسنٹلی جو تاشکند میں کچھ ہی دن پہلے ملاقات ہوئی ہے انہی تمام ممالک کی انکلوڈنگ چائنا اور رشیا, وہاں پہ یہی ڈسکس ہوا ہے نا کہ یہ جو 20 سے زیادہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ وہاں پہ موجود ہیں, ان کو باقاعدہ طالبان کا جو ایک ویلفیئر سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں کی عورتوں اور غریبوں کے لیے, اس کے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ نہ صرف ان کو ایک سیف ہیون دے رہے ہیں بلکہ آپ ان کو فنڈ بھی کر رہے ہیں اور میوچلی آپ اچھا کے جو ہے ڈاکٹر شازیہ میں سوری آپ کو کو یہاں روکنا چاہوں گا کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. یہ جو سیف ہیون ہے میں نے اپنے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, یہ سیف ہیون کیوں ہے, کون اس کی پشت پنائی کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ جو فیصلہ ہے اس میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صرف اکیلی افغان حکومت کا ہے تو پھر اس میں شکوک و شبہات کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا شاید وہ نہیں کریں گے. کوئی نہ کوئی ایسی طاقت یا قوت یا پشت پنائی آج بھی ہے جس پر یہ عناصر پاکستان پر حملہ آور ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے افغانستان امن کے حوالے سے، اور ہمیں جو شورٹی دی گئی ہے امیر خان متقی کی جانب سے اور ہمارے ناظم الامور کی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ بریک سے قبل بات کر رہی تھی اس سیو ہیونز کی، جس کا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا۔ ڈاکٹر شازیہ، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب کابل فال کے بعد اس باغ دوڑ کو سنبھالا افغان طالبان حکومت نے، اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جی اب بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں، کچھ ٹائم اس میں لگے گا، اور ہم بھی بار بار کہتے رہے اس میں پکتیا، پکتیکا، ننگرہار، کنڑ، نورستان جو کہ ہمارے جی بی کے ساتھ بھی لگتے ہیں، وہاں پر سیو ہیونز پہلے سے موجود تھے، بلکہ ٹریننگ تک ان کی ہو رہی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان بھی استعمال کر رہا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی اسپیسیفک ایریاز ہیں جس کو ہم سیو ہیون کہتے ہیں، کہ یا اب ہمیں قندوز اور قندھار میں بھی ہیں یہ سیو ہیونز؟ ڈاکٹر صاحب اب بہت پھیل گیا ہے ان کا سیف ہیون، اس طرح سے پھیل گیا ہے کہ یہ جب ان کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کو انہوں نے اندر کھاتے کسی طریقے سے اس طرح سے سیٹل کیا ہے کہ اب آپس میں لڑنا تھوڑا کم کر کے یہ کسی ایک چیز پر فوکس ہو گئے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے پہلے جو اور 20 سے زیادہ آؤٹ فٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ آپس میں بھی ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس چلتے تھے، لیکن اب خاص طور پہ تاجکستان کی طرف جو ہے تھریٹس بہت زیادہ ہیں، اور افغان گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈر دا الائنس آف سسٹو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اس ملک کو جو ہے وہ پرابلم میں ڈال دیں، اور ان کی الائنس ہے اور باقی سب اس کو ہیلپ کے لیے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو مشکل میں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ڈلنے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ پرابلم ہماری طرف سے ادھر کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کی طرف بہت ایکسپینڈ کر رہا ہے، جس میں رشیا اور چائنا جو ہے ان کی ریزرویشنز بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا سیلفش ہو جاتا ہے کہ جب ہماری بات آتی ہے تو انٹرنیشنل ریزرویشن ہمیں اتنی نہیں نظر آتی۔ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ ہماری آرمی بہت بیٹر ہارڈنڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ خود پہ سہیں گے، پرابلم کو کنٹین کریں گے، پرابلم کو کاؤنٹر کریں گے، لیکن اس کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے تو یہ پرابلم پھیل کر باہر کی طرف کہیں نہیں جانے دیا۔ ہمارے ایک طرف بارڈرنگ جو ہے وہ چائنا ہے، دوسری طرف انڈیا ہے، ہم نے یہ پرابلم سہ کر اپنے اوپر، ہماری فوج نے سہ کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ لیکن اگر یہ سینٹرل ایشیا کی طرف، باہر کی طرف نکلتا ہے تو پھر دنیا اس طرح چپ نہیں رہے گی، چاہے یہ بلینگ کی کسی بھی سٹیج پہ ہوں۔ میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ کروں کہ تھوڑا سخت بول رہی ہوں، لیکن وہ یہی رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ ٹیکٹکس کام آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ڈیل بھی کر لے گا، پاکستان آپ کے ساتھ بات بھی کر لے گا۔ دنیا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے، اور آپ کا جو پھیلاؤ ہے، اور آپ جو داعش سے لے کر القاعدہ اور وہ جو خراسان جو ہے، انصار اللہ، جو جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، یہ ساری اگر مل کر یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ پورا ریجن جو ہے اس کو پھر یہ انریسٹ۔ ڈاکٹر شازیہ، میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ چھیڑ لیا، کیونکہ آپ نے آئی ایس آئی ایس کی جب بات کی تو ہمیشہ آئی ایس آئی ایس کو اس خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا گیا، بلکہ اب تو ٹام ویسٹ نے کہا کہ ان کی طاقت میں کچھ کمی آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حامد کرزئی نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں نے اپنا منہ کھول دیا اور بتا دیا کہ آئی ایس کو لاجسٹک سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کیا کیا وہاں تک پہنچایا جاتا ہے آئی ایس کے لیے، تو لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ 2015 میں اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا 30 سے زیادہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز افغانستان میں کام کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف۔
ڈاکٹر صاحب میں بھی نام اسٹیٹ رن ٹی وی پہ نہ ہی لوں تو بہتر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے سیریا اور اس کی سراؤنڈنگ سے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کیے گئے تھے اور کن کے جہازوں پہ کیے تھے. وہ اپنے جہاز لے چھوڑ کر پھر بھاگ بھی گئے تھے، تو بہت بڑی طاقت ہے. جی ہاں. اور کرزئی جو ہے اس نے کلیم بھی کیا تھا. اگر آپ بہت پش کر رہے ہیں تو میں امریکہ کا نام بھی لے دیتی ہوں. اب پتہ نہیں اس کے بعد پھر سہنا آپ کو. طاقتور ممالک جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں اور غالب رہتے ہیں. تو بالکل یہ تو بہت سسٹمیٹک تھا. یہ پاور شیئرنگ تھی، پاور کو بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اور آج پھر وہی جنرلز جو ہیں وہ اسٹیٹ ٹی ویز پہ کہہ رہے ہیں، پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے اپنے کیے پہ. آپ کی افسوس سے ہمارا ماضی نہیں بدلے گا، جو کچھ ہم سہ چکے ہیں وہ نہیں بدلے گا. تو آپ کو اگر ایک سے نمٹنا ہوتا تھا تو آپ اس کی بدلے میں اس کے ساتھ ایک اور چیز کریٹ کر لیتے تھے. اس کا نمٹنا ہوتا تھا تو اس کو کریٹ کر لیتے تھے. جب آپ یہاں سے بھاگے تھے تو آپ کتنا اسلحہ اور کتنی آرمری یہاں پہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جو کہ آپ کو تب بھی نہیں وہ انکاری ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ تو جو فورسز تھا، افغان فورسز کا اسلحہ وہ ان کے پاس ہے، ہم تو لے گئے سب کچھ. دیکھیں جی ٹک ٹاک اور یوٹیوب جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ان فوٹو شوٹ سے اور ان فیشن شوٹ سے جو کہ طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ بنواتے ہیں. تو اس کی تو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں وہ نجم ثاقب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر. میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک دو باتیں کلیریفائی کرنا چاہوں گا آپ کے اور آپ کے جو لاکھوں دیکھنے والے ہیں. دیکھیے اگر ہم اس وقت حامد کرزئی کی بات کریں گے، ہم اشرف غنی کی بات کریں گے، ہم امریکہ کی بات کریں گے، تو یہ تھوڑا سا ہوگی میرے ساتھ کہ میں اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنے کی بجائے ماضی کی طرف جاؤں. لیکن سر ماضی کو تھوڑا بہت تو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ماضی کو آپ صرف سنیں نا، فیوچر کو کیسے ماضی کا آپ ریفرنس رکھتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں. کیا پاکستان نے ماضی سے سبق سیکھا؟ میں امریکہ کی بات تو بعد میں کرتا ہوں، اپنی بات کرنی ہے. میں امریکہ کی بات بعد میں کرتا ہوں. امریکہ اگر آیا تو کیا ہم نے ہاں نہیں کی؟ کیا وار اینڈ ٹیرر میں سب سے آگے پاکستان نہیں تھا؟ ہر ڈیمانڈ پوری کی ان کی. مجھے دیکھیں نا اس وقت یہ جو ہم یہ کرتے ہیں نا ڈسکشن، اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. 80s میں جب یہ روس آتا ہے اس وقت بھی ہم آگے. میں چاہتا ہوں آپ کی بات کو میں ان کڑیوں کو دوبارہ یہیں سے جوڑنا چاہتا ہوں. پاکستان اس حوالے سے کیا اس کی پالیسی ہے، فیوچر کی کیا، مستقبل کی کیا پالیسی ہوگی، اس پر ہم چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، تمام ہمارے نجم ثاقب صاحب یہاں پہ موجود ہیں، فارمر انویسٹر متین حیدر صاحب ہیں، ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہیں. سب کی اپنی اپنی رائے ہے. ہماری پالیسی کیا ہے افغانستان میں استحکام اور پاکستان میں دوبارہ سے کوئی دہشت گردی کے واقعات، سمگلنگ، یہ سب کچھ نہ ہو؟ کیا یہ صرف امیر خان متقی اور ہمارے ناظم الامور کے مابین جو ہے وہ طے پایا ہے، اور یہ گارنٹی اور شورٹی کس نوعیت کی تھی؟ دیکھیں جی ایسے ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس پہ پاکستان نے بہت توجہ دی ہے، اور ہم اپنے ریلیشنز کو مضبوط سے مضبوط کر دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہماری جو گفتگو ہوئی ہے افغان اتھارٹیز کے ساتھ، اس پہ سارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، اور ڈفرینٹ چینلز آف کمیونیکیشن تھے. اور واقعی آپ نے جس طرح سے بات کی، ہمارے ناظم الامور کی ہمارے فارن منسٹر افغان فارن منسٹر کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی. تو یہ سارے مسائل جو ہمارے آپ جانتے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب پہ بات چیت ہوئی ہے. اور ہم نے ابھی جو بارڈر کی اوپننگ ہوئی ہے وہ تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہوئی ہے، اور باقی جو ایشوز ہیں وہ بھی انڈر ڈسکشن ہیں اور رہیں گے. ویسے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، یہ کیونکہ آپ جو ہے ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں، اس لیے میں اس حساس نوعیت کی بات آپ سے میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پر ماضی میں ہم ان کے فریز اکاؤنٹ کے لیے بھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر بہت کچھ ہم نے کھویا، ہمیں کچھ اس کا اچھا لابنگ کی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہم نے گڈ ول جسچر میں یہاں پہ بعض اوقات بدقسمتی سے ہم نے ایگزمپشن بھی دے دی، ہمارے مال مویشی یہاں سے جا رہے، ہماری گندم یہاں سے جا رہی، ہماری چینی، ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہی باقی رہا ہے ہمارے پاس؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں پاکستان نے بڑی اسٹرانگ سٹینس لیا ہے
اور ہم نے بڑا کلیئرلی آئی تھنک دنیا کو بھی پتا ہے, پاکستانی عوام کو بھی پتا ہے, اور اب افغان عوام کو بھی پتا چل گیا ہے کہ پاکستان اب ایک بڑا اسٹرانگ ایکشن لے رہا ہے یہ اسمگلنگ کے خلاف جو اس وقت ہو رہی ہے, اور اس میں جو مس یوز ہو رہا ہے ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے ایگریمنٹ کا, اس پر ہماری ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے, اور آگے بھی کچھ ٹاکس پلانڈ ہیں جس میں یہ سارے مسائل کو بڑا کلیئرلی ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ یہ مسائل کا فوری طور پر خاتمہ ہو سکے. کسی اور ملک کو خاص طور پر جو فطری اتحاد میں شامل ہیں, کیا کسی ملک کو اس میں ایز اے گارنٹر یا ایز اے شورٹی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, یا ان کو استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ مجھے نہیں معلوم آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, اگر تو آپ ابھی یہ بارڈر اوپننگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بائی لیٹرلی ہی ہماری گفتگو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو پاسٹ میں جو یہ ٹیرورزم کا ایشو ہے, اس پر پاکستان کی گفتگو افغانستان کے ساتھ بائی لیٹرلی بھی ہوئی ہے, لیکن اور بھی وہ ڈفرینٹ میکنزمز ہیں. ایک پھر نیبرنگ کنٹریز کا میکنزم ہے جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میکنزم ہے جو پاکستان, افغانستان اور چین کا میکنزم ہے. اس میں بھی سارے مسائل انکلوڈنگ ٹیرورزم بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے, اور افغانستان نے سرٹن گارنٹیز دی ہیں پاکستان کو اور چائنا کو کہ ان کی سرزمین دونوں ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح کے کافی سارے میکنزم ہیں جس کے تھرو ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, جو ترجمان خارجہ کے آپ نے قیمتی وقت سے نوازا, اور ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ڈائریکشن آپ نے دے دی. اب آپ اپنی بات تو کنٹینیو کریں کہ ہمارے جو خطے کے بڑے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اب اس میں سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو متین حیدر صاحب ہم نہیں سر, میں معذرت کے ساتھ جب ہماری باری آتی ہے تو بریک کا ٹائم ہو گیا سر, ہم نے کون سی میرا وقت بھی آپ کے لیے, آپ کی کنٹینیوٹی کے لیے مزید آسانی کر دی سر, پالیسی بھی آگئی. اچھا چلو ٹھیک. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اپنے بارے میں بھی کچھ اصولی فیصلے کرنے ہیں. ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان کو ہمیں دہرانا نہیں چاہیے. دیکھیے آپ سپیس دیتے ہیں تو کوئی آتا ہے, اب جب وہ آتا ہے وہ تو اپنے کام کرائے گا, آپ وہ سپیس نہ دیں, پہلی بات یہ. اور اس کے لیے یہ افغانستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, چاہے وہاں پہ طالبان ہے یا کل کوئی اور حکومت آ جاتی ہے, کہ آپ اس کو ایک ریاست کی طرح سے چلائیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں فرض کریں 192 یا 200 کے قریب ممالک ہیں اور آپ کہیں جی جو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں وہی طریقہ ہے کرنے کا. آپ کو اگر کمیٹی آف نیشن کا حصہ بننا ہے, کہ سیف ہیون کی آپ نے بات کی ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کے دیکھنے والے جو ہیں وہ انگریزی نہیں جانتے, اس کا مطلب ہوتا ہے محفوظ پناہ گاہیں, کہ آپ نے, اور اگر آپ محفوظ پناہ گاہوں کی ڈاکٹر صاحب بات تھوڑا اور اگر ہم آگے جائیں جس میں قتل و غارت کا فیکٹر آ جائے تو پھر اس کو معذرت کے ساتھ ہم کمین گاہیں بھی کہتے ہیں. جہاں سے ہم پہ کمین گاہ جو ہے کوئی برا لفظ نہیں ہے, کمین گاہ برا لفظ نہیں ہے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے افواج, ہمارے نہتے. اچھا سنیں نا, سنیں. اچھا یہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں نا, اس کے لیے یہ کہنا کہ جی فلاں آپ نے پکتیہ کا ذکر کیا, آپ نے قندوز کا ذکر کیا, فلانا, پورے کا پورا افغانستان محفوظ پناہ گاہ ہے اگر آپ اس کے جغرافیے سے واقف ہیں. آپ پاکستان میں یعنی افغانستان میں پہاڑوں کے علاوہ کیا ہے؟ جب 9/11 ہوتا ہے اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کی تلاش شروع ہوتی ہے یا تمام دہشت گردی, مجھے یہ بتائیں اتنا سیٹلائٹ ہونے کے باوجود آپ کو کچھ ملا, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو محفوظ اب مجھے پورا کرنے دیں. اب یہ ہے کہ آپ یہ بات ہمیں نہیں دہرانی چاہیے کہ افغانستان میں کن کن جگہوں پہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں. افغانستان میں طالبان کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ کس جگہ پہ چھپانا ہے, اقرار بھی کیا, اقرار بھی. اصل چیز یہ ہے کہ کیا ان کو اس وقت جبکہ وہ اپنے ملک میں ڈیم بنا رہے ہیں, یعنی دنیا جس طرح کرتی ہے اپنے ملک میں, جس طرح متین صاحب نے ذکر کیا کہ بلینز آف ڈالرز کا مائننگ سیکٹر میں آپ یعنی ٹرکی کے ساتھ, یو کے ساتھ, چائنا کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں, اور آپ ابھی آپ نے آتے ہی اب اپنا آپ نے یعنی بجٹ بھی پیش کر دیا, اب آپ نے ریاست کو چلانا بھی شروع کر دیا. یہ اور بات ہے کہ 8,40,000 افغانی لائن میں کھڑے ہیں کہ امریکہ جانا ہے, یہ اور بات ہے. ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے,
ہمیں صرف یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے دہشت گردی آ رہی ہے آپ کے ہاں سے. دیکھیں ہم آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ دہشت گردی ہندوستان سے آ رہی ہے, کہہ سکتے تھے نا. وہ سپانسر جو کرتے ہیں وہ کچھ اور حساب کتاب ہے. اس کے تو شواہد اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر صاحب, تو ہمارے جو آئی ایس پی آر ہے اور فارن منسٹر جو پرانے تھے انہوں نے ڈوزیئر پیش کیے تھے یار, UN میں جمع کروائے, اور اس میں ہم نے یو این کو جمع کرائے, دنیا کو بتایا, کیمپس بتائے کہاں کہاں ہیں. آپ کیمپس کی بات کر رہے ہیں, ہم نے سیل فون بتائے, ہم نے بتایا یہ اس جگہ سے یہ آدمی چلا, کیونکہ آج کل سیٹلائٹ سے. اس وقت کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک کام پاکستان نے کرنا ہے اور ایک افغانستان نے کرنا ہے, اور اتفاق سے وہ کام ہے ہی ایک. وہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو پلیز دیکھیں, ماضی میں جانے اس سے سبق تو سیکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے اگر اگلے 20 سال تک آپ نے حکومت کرنی ہے طالبان نے, تو کیا وہ اس طریقے سے کرتے رہیں گے کہ زور زبردستی کر کے یا انڈر دا ٹیبل ڈیل کر کے یا یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر چھتری رکھ کے؟ یہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. میں کیونکہ اب اور پاکستان کو کیا کرنا ہے, پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو عسکری, سفارتی اور پولیٹیکل جو سیاسی ہے, اس میں سیاسی جب دیکھ لیا, سفارتی دیکھ لیا, اس کے بعد پھر وہ آپشن عسکری آئے گی. اللہ نہ کرے ایسا ہمارے بھائی ہیں, ہم نہیں چاہتے. متین صاحب, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان میں, اور ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی, گو کہ اس کے برعکس سب کچھ ہوا, کیا یہ نقطہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے, یہ بات یہاں کی جا سکتی ہے کہ یہ وجہ صرف آل انکلوسیو ہے جس کی وجہ سے خود طالبان جو ہیں وہ بھی ایک بلیک میلنگ والی اس میں سچویشن میں پھنس گئے؟ یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. نہیں, یہ فیکٹر بھی ہے یہ فیکٹر ہے انکلوسیو کا, لیکن آپ نے دیکھا کہ انکلوسیونیس کی طرف وہ نہیں آئے, اور جن ایلیمنٹس کو, جن پولیٹیکل ایلیمنٹس کو انہوں نے اپنے ساتھ گورنمنٹ میں ملانا تھا انہوں نے نہیں ملایا, اور پھر انہوں نے بہت سارے کچھ ایسے ایکشنز کیے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, جس پہ عالمی برادری نے بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا. اب نجم الثاقب صاحب نے یہ اینڈ پہ بہت زبردست یہ پوائنٹ دیا کہ پولیٹیکل آپشن آپ دیکھ چکے ہیں, ڈپلومیٹک دیکھ چکے ہیں, اور ملٹری والا جو آپشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے یہ آئے, لیکن ہم اپنی ٹیریٹری کے اوپر, اپنی ٹیریٹری سے یقینی طور پہ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ ہماری ٹیریٹری پہ حملہ آور ہوئے ہیں چترال میں, بالکل 2 حملے کیے ہیں, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. ایک آپ کا سرونگ میجر جو ہے وہ آپریشن میں اس میں شہید ہوا ہے. تو جب وہ ہمارے اوپر اس وقت حملہ آور ہیں تو انہوں نے صحیح کہا نجم الثاقب صاحب نے کہ ہمیں بھی ملٹری سٹرائک کرنی ہوگی, ملٹری آپشن کو دیکھنا ہوگا. اس وقت ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی یہ کرنا ہے کہ نگران حکومت, چونکہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی, ابھی وہ اپنے BCO انٹرویوز میں افغانستان کے اوپر کھل کے بول رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نو کمپرومائز آن ایلیگل ٹریڈ اینڈ اسمگلنگ. یہ بھی ایشو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن ہمیں جب یہ یونائٹڈ نیشن سے واپس آ جائیں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی, وزیر خارجہ کو ایک فوری طور پہ ایک دورہ کابل کا کرنا ہوگا, ساتھ اسی طرح عسکری لیڈرشپ بھی جائے, عام ہمارے حکام جائیں, اور 2 ٹوک الفاظ میں جا کے پاکستان کا بیانیہ, مراسلہ. سر ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے فائدے بھی تو پہلے کیے ہوئے ہیں, جی بہت ساری اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بالکل, وہ سارے کی ساری انہیں چیز بتائی جائے, انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ انف از انف. پاکستان اب اپنی سلامتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ریجنلی ہمیں چین کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا, ایران کو بھی لینا ہوگا, رشیا کو بھی لینا ہوگا, جس کی طرف میڈم سپوکس پرسن نے کہا کہ ایک ریجنل میکینزم موجود ہے, چونکہ تھریٹ پورے خطے کو ہے. آخری جملہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس وقت ہماری SIFC بن چکی ہوئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے فارن انویسٹمنٹ کو لانا. ہمیں کنیکٹیوٹی کرنی ہے سی پیک کی افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک, لیکن یہ اگر امن قائم نہ ہوا اور دہشت گردی نہ کچلی گئی تو ہماری اقتصادی اور ہماری معاشی ترقی کے جو اہداف ہیں وہ پھر پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر شازی آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم نے اب ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال کا بھی ہمیں سامنے, ہم اپنے مزید دانوں کے نہیں نذرانے پیش کر سکتے ہیں. 80,000 سے زائد ہم پہلے جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں کہ یہ جو وار آن ٹیرر کے معاملے میں. لیکن ایک نقطہ اس میں جو میں نے کیا, میں چاہتا ہوں اسی کی کنٹینیوٹی. آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو سب سے زیادہ جو استعمال ہوا وہ دوستم اور جو ناردرن الائنس پھر بنی, وہ زیادہ پاکستان کے مخالف ثابت ہوئے. گو کہ بدقسمتی سے میں اتفاق کرتا ہوں امبیسڈر صاحب کی بات سے کہ پورا افغانستان ہی بعض اوقات سیو ہیون لگتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آل انکلوسیو میں عبداللہ اینڈ کمپنی یا جو دوستم والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے
وہ ہمارے زیادہ ہمارے خلاف کوئی ایگریشن رکھتا ہے یا منفی سوچ رکھتا ہے؟ ہمارے خلاف منفی سوچ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب بدنیتی بہت زیادہ کار فرما ہے. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو اس پروگرام کو سم اپ بھی کرنا ہے ہم نے. یہ جو ٹرانزٹ روٹ ہے اس کے ایگریمنٹ کی وائلیشن میں بھی تو بدنیتی ہی نظر آتی ہے نا. جب آپ یہاں سے ڈالر چوری کر کے لے جا کر وہاں پہ ایک آلریڈی ایک ڈس فنکشنل آپ کا ملک ہے, آپ وہاں پہ ڈالر کی قیمت پاکستان سے کم کر کے دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. مجھے اس میں بدنیتی کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے. اور آپ جو ہے جیسے آپ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے بارے میں لیسٹ بادرڈ ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جائے گا. جو کروٹ اب گلوبل ساؤتھ جس طرح سے لے رہا ہے اس میں ایک اس طرح کے ایلیمنٹ کا جو کہ فساد کا گڑھ بنا ہوا ہے اس کا وہاں رہنا, میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں ہے. اس میں اب ہم صرف اکلوتی افیکٹڈ پارٹی نہیں ہے جس کا کہ افغانستان کا خیال ہے کہ ہم پھر کوئی اور چورن بیچ کے کسی اور طریقے سے ہماری کوئی اور مجبوری دیکھ کر مسئلہ جو ہے ہم آپس میں حل کر لیں گے. اب اس میں بہت سی اور پارٹیز انوالو ہو گئی ہیں اور نہ صرف وہ انوالو ہیں وہ بلکہ اس کو ریٹریٹ بھی کر رہی ہیں اور بہت لاؤڈ اور کلیئر اس میں کر رہی ہیں کہ اگر یہ چیزیں کنٹین نہ ہوئیں تو آل انکلوسیو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کارٹلز کی طرح آپ اپنے میوچل ڈسپیوٹ جو ہیں ٹیریٹوریل ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو حکومت میں بھاگے داری دے دیں. جو ساری دنیا میں ٹیررسٹ ہیں وہ یہاں بھی آپ کے پاس ٹیررسٹ ہیں. آل انکلوسیو میں کا مطلب ہمارا یہ نہیں تھا. ہمارا مطلب تھا کہ آپ کے تمام فریکشن آف سوسائٹی کی ممبرشپ ہو جائے. اگر آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں فار دا سیک آف سینگ تو آپ جو دوسری طرف سے ہیں تھوڑے لیفٹ کی طرف ٹلٹ ہے آپ ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی وہاں پہ جگہ دے دیں. یہ بڑا عام نکتہ تھا آپ کا. ڈاکٹر شازیہ آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھی, بین الاقوامی امور کی ماہر. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. متین حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تمام کا آپ سب کی قیمتی رائے کا بحیثیت طالب علم اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں اور جو اب تک کی بات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہم نے سفارتی اور سیاسی محاذ پر یعنی جب کابل فال ہوا اس کے بعد ہمیں اپنے سیاسی اور سفارتی محاذ میں ایک جدت لانی تھی اور اس پہ بہت زیادہ فعال کردار ادا کرنا تھا, کیونکہ جو ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہیں اس کے لیے تو ہماری پیشہ ورانہ افواج اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے, قربانیاں بھی دے رہی ہے. نوجوان ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اور بڑی رینک, یعنی صرف ہم یہ نہیں کہیں گے ایک سپاہی, کیونکہ ہمارے لیے ایک عام آدمی سپاہی سب برابر ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ فرنٹ لائن پر ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں سیاسی اور سفارتی محاذ پر جدت کے ساتھ بلکہ اب شدت کے ساتھ اور کہیں کہیں ہمیں ایگریسو ٹون رکھنی پڑے گی. اب یہ جو ہم نے بات کرتے ہیں نا بار بار جس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں کہ جی ہم گڈ ول جسچر میں یہ کر رہے ہیں یا ہم ایک انسانی ہمدردی کے بنیاد پر یہ کر رہے ہیں, اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر انسانوں کا جو رویے ہیں اور جو عصر حاضر کا تقاضا ہے اس کے مطابق ڈیل کیا جائے تو حالات درست سمت کی طرف جا سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.